درود پاک پڑھتا رہتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد. تو اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے کیا استعمال کرنا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے. موبائل ہاتھ میں آئے گا تو کام کی چیزیں جو استعمال کرتے ہیں وہ ہر وقت موبائل ہاتھ میں نہیں رکھتے. یہاں لوگوں کا سکرین ٹائم اختر بھائی 12 گھنٹے تک سکرین ٹائم جو ہے چلا جاتا ہے، اللہ کی پناہ ہے. تو یہ اور 8 گھنٹے سکرین ٹائم ہے، اللہ معاف کرے. اور بس جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں. اور پھر یہ بچوں کا سکرین ٹائم میں آپ کو بتاؤں یہ عام طور پر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کو تو موبائل پکڑا کے تو فارغ کر دیتے نا. تو تسبیح بہرحال ہاتھ میں ہوگی تو زبان پہ ذکر اللہ ہوگا. میرے رسول فرماتے ہیں تسبیح زبان کی لگام ہے، تو تسبیح ہاتھ میں رکھیں. آج یوم مشہود ہے، یوم جمعہ ہے، برکت والا دن ہے، مبارک دن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے کا جو ہے وہ دن ہے. سبحان اللہ، حضور نے خود جو ہے وہ جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. تو درود پاک پڑھیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام کو جو ہے وہ یاد کریں. انشاءاللہ الکریم بیڑا پار ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کا کوئی وصف ہمارے پروگرام میں بیان ہوتا ہے، اور آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانوروں کے ساتھ حسن سلوک. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے اشرف المخلوقات کو بھی نوازا ہے اور جانوروں کو بھی بڑی شفقت، بڑی پیار اور بڑی محبت کی اداؤں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ جن سے جانور بھی محبت کرتے ہیں. جانور محبت کریں، سبحان اللہ. سنگ و شجر سلام کو حاضر ہیں، السلام. درخت سلام کریں، اور پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرے. میں صدقے یا رسول اللہ اس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ہم یہ شان بیان کرنے جا رہے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کے آنے سے پہلے جانوروں کے ساتھ کیا ہوتا تھا، کچھ اس پر بھی انشاءاللہ موقع ملا تو ہم بات کریں گے. اور انشاءاللہ الکریم پروگرام کا جو فارمیٹ ہے انشاءاللہ میمنی زبان کے اندر ہمارے رفیق بھائی انشاءاللہ حاجی رفیق جو ہے گفتگو فرمائیں گے، اور پختودہ پارہ اختر بھائی انشاءاللہ الکریم. اختر بھائی ملٹی ڈائمینشنل آدمی ہے، اردو بھی اور پشتو بھی ملا کر کے. ویسے اختر بھائی آپ کو اور کون کون سی زبان آتی ہے؟ جیسے رفیق بھائی کو تو میمنی بھی آتی ہے کیونکہ ان کی مدر ٹنگ ہے غالباً، ایسی بات ہے. اور دوسرا انگلش تو آپ ماشاءاللہ صبح ٹرانسلیشن کے آپ جو ہے وہ ذمہ دار بھی ہیں. اور دعوت اسلامی کا ہے، کتنی زبانوں میں سے ٹرانسلیشن ہو رہی ہے ہمارے دعوت اسلامی کا لٹریچر؟ الحمدللہ 40+ لینگویجز میں ہو رہی ہے. سبحان اللہ، 40 سے زیادہ زبانوں میں آپ کی دعوت اسلامی کا لٹریچر ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے. 40 سے زیادہ زبانوں میں، جس میں علاقائی زبانیں جو ہے وہ سندھی بھی ہے تو پشتو بھی ہے، تو یہ تو ہے ہی ہے. ٹھیک ہے، انٹرنیشنل زبانوں میں آ جائیں تو عربک ہے تو جناب علی انگلش ہے تو چائنیز ہے تو جیپنیز ہے تو فرینچ ہے تو پرتگیز ہے تو پرشین، مطلب کیا نہیں ہے. اللہ سبحان اللہ. تو یہ جو مجھے کسی زمانے میں، چونکہ میں مجلس رابطہ بین العلماء والمشائخ میں ذمہ دار تھا تو مجھے ان شعبوں کی کافی ساری جو ہے وہ معلومات تھیں. تو یہ ماشاءاللہ ٹرانسلیشن ہو رہی ہے. تو آپ کو ویسے میمنی، اردو اور انگلش کے علاوہ کوئی زبان؟ بنگلہ میں نے کلاس 8 تک پڑھی تھی جب چٹاگوں میں تھا. بول لیتے ہیں آپ بنگلہ؟ بول لیتے ہیں؟ ہاں، مطلب اب تو بہت سال ہو گئے، پریکٹس نہیں ہے، لیکن یہ کہ تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی بول بھی لیتے ہیں. واہ جی واہ. اپنا نام کی اپنی کوتھے تک ہے، اپنا باڑی کوتھا ہے، تھوڑی بہت بول لیتے ہیں. آپ کے گھر کہاں ہے یہ؟ ہاں چلیں جی، مرحبا. تو اختر بھائی بس یہی پشتو اور اردو. اور یوسف بھائی؟ اردو اور کچھ انگلش. اردو اور کچھ انگلش. چلیں جی ماشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں. ابھی کلام شامل کرتے ہیں، محفوظ بھائی سے کلام سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے
طلبہ تیرا، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ ایک میں کیا میرے عشاء کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، کہ گمان نفس پھول خار سے دور ہے، ہاں یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے۔ کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا، حرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا، حسین بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا، وہ کمال حسن حضور ہے، ہاں وہ کمال حسن حضور ہے، کہ گمان نفس جہان یہی پھول خار سے دور ہے، ہاں یہی شمع ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے، شانہ تیریاں میں کی دساں تے کون بیان سناوے، شانہ تیریاں میں کی دساں تے کون بیان سناوے، او کیڑا ایتھے گن گن دسے جتھے گنتی بھی مک جاوے، وہ کمال حسن حضور ہے، ہاں وہ کمال حسن حضور ہے، کہ گمان نفس جہان یہی
دھواں نہیں کہ یہ وہ کمال حسن حضور ہے اور تیرے آگے یوں ہے بے لچے تیرے آگے یوں ہے بے لچے رب کے بڑے بڑے رب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان کہ یہ وہ کمال حسن حضور ہے اور وہی لامکان کے مکی ہوئے وہی لامکان کے مکی ہوئے سارے عرش تخت نشین ہوئے سارے عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں کہ یہ وہ کمال حسن حضور ہے کروں تیرے آپ میں یہاں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، مطلب میرا دل جو ہے نا وہ یہ جھوم گیا ہے اس بات پر. معذرت محفوظ بھائی، بہت مزہ آ رہا ہے، یقین مانے آپ کلام پڑھ رہے ہیں، کمال ہو رہا ہے. آپ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی شان دیکھیے. شان رسالت بھی بیان کر دی ہے، شان الوہیت بھی بیان کر دی ہے. بے شک وہی لا مکان کے مکین ہوئے، شان رسالت ہے، مقام ہے. سر عرش تخت نشین ہوئے، یہ بھی کیا ہے؟ ایک مقام ہے. اور پھر وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، اور وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. وہی لامکان کے مکی ہوئے وہی لامکان کے مکی ہوئے سارے عرش تخت نشین ہوئے سارے عرش تخت نشین ہوئے
کروں مدح اہل دول رضا کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا ہم ہیں غلام ان کے غلامی پہ ناز ہے ہم ہیں غلام ان کے غلامی پہ ناز ہے پہچانے جائیں گے اسی نام و نشان سے ہم میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہیں وہ کمال حسن حضور ہے گمان نقص جہاں یا مرحبا، واہ واہ، سبحان اللہ، کمال کر دیا ہے آپ نے محفوظ بھائی. کیا خوبصورت اور کیا عمدہ کلام، بڑے پیارے انداز میں آپ نے بڑی چھوٹی طرز میں ماشاءاللہ پڑھا ہے، اور اللہ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے اور ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ کریم جو ہے وہ نصیب فرمائے. اور کیا ہی بات ہے، یعنی کیا ہی بات ہے، اور یہ وہ بات ہے جہاں آگے بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. شیخ محقق جیسا ہائے ہائے عظیم محدث، محدث شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر، بات یہیں پر آ کے ختم کی. حضور اللہ کی ذات کے بعد جو ذات ہے وہ آپ کی ذات ہے. صدقے یا رسول اللہ. اور کتنی اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ایسے عظیم نبی کا، ایسی شان والے نبی کا، ایسے اونچے مقام والے نبی کا اس رب کریم نے اپنے کرم سے ہمیں امتی بنایا. یا اللہ تیرا شکر ہے، اے کریم تیرا لاکھ اور کروڑ بار تیرا شکر ہے. کما انت اہلو، تیرا شکر ہے میرے کریم. بس اللہ کرے کہ یہ نعمت ہماری ایمان کی قائم رہے، دائم رہے، اور جن کے پاس نہیں ہے اللہ ان کو بھی یہ نصیب کر دے. ابھی جو اگر مدنی چینل دیکھ رہے ہیں تو ذکر رسالت میں، اور وہ اللہ کریم نے لذت اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاشنی اور وہ لطف اور وہ ایک کیفیت رکھی ہے کہ اسے الفاظ کے قالب میں ڈھالا نہیں جا سکتا. بس اللہ یہ نصیب کر دے. آئیں حضور کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں، اسلام کی دولت سے جو ہے وہ مالا مال ہو جائیں، باطل جو ہے وہ مذاہب کو چھوڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی تعلیمات کو سیکھ کر ان پر عمل کر کے زندگی گزاریں. انشاءاللہ کریم بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ نصیب کرے. حضور دیکھیں کتنے شان والے ہیں کہ جانور بھی جن کی عظمت اور جن کا مقام جو ہے وہ جانتے تھے. رفیق بھائی میں چاہوں گا آپ یہ عنوان بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سلمان بھائی، ساری مخلوق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام جانتی ہے. All the creation know the status of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک جب پیارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مقام نے مرتبہ بدھے مخلوق جانے دی نے کائنات جو ذرو ذرو اللہ پاک جب پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے دو
जानवर भी हुजूर पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करंदा ने पोते जी मोहब्बत जो इजहार भी करंदा। अल्लाह अकबर। आखिरी मरतबा अकरो अंसारी जो ऊँट बागी थी वियो ने बहुत ख़तरनाक थी वियो। ऐं ख़बर है मदनी चैनल जा नादरीन के जॾहिं जानवर स्पेशली ऊँट जॾहिं बागी थी वञे थो तो बहुत ख़तरनाक थी वञे थो, हमलो करी सघे थो। कोई जे काबू में ना अचणो हो ने लोग जे मथे ये हमलो करनो हो ने काटन लाइ કરીને दौड़नो हो। लोग हुजूर पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बारगाह में इन ऊँट के बारे में ख़बर पुगाया तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पोते इन ऊँट जे वेटे विनन जो इरादो फरमाया। ऐं ऊँट सॉरी ऊँट बोली रही आहियां, सांडियो मेमड़ी में चवंदा सांडियो, उन सांडिये जे वटे विनन जो इरादो फरमाया तो लोग अर्ज करिया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐं इन जे वटे ना विनो, ये सांडियो जो है ये लोगे के दौड़ी ने कुत्ते जी तरह काटन की कोशिश करे तो, यानी एतिरो ख़तरनाक थी वियो है। अल्लाह अकबर। अल्लाह जा नबी प्यारा नबी नबी बरहक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि मिके इन जो कोई खौफ नहीं। ठीक है, ये चुई ने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अग्या वधिया ने सांडिये के पोते जे सामने अची, यानी सांडिये जे सामने अची ने जलवा अफरोज थिया तो वो सांडियो जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डीसी ने पोते जी गर्दन झुकाए ॾिनी ने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इनजे सर यानी मथे ने गर्दन ते पोते जो दस्ते शफकत फेरिया। अल्लाह अकबर। तो वो बिल्कुल नरम थी वियो, यानी थोड़ी बार पहले जो है इनकी हालत ये हुई कि लोगों के कईड़न लाइ दौड़नो हो, पागल कुत्ते की तरह लोगों के कईड़न लाइ दौड़नो हो ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दस्ते शफकत जॾहिं मथे ते ने गर्दन ते टच थियो तो उनकी बरकत ही थी कि वो बिल्कुल नरम थी वियो। हाय हाय वाह वाह। अल्लाह अकबर। ने फरमाबरदार थी वियो। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इनके पकड़ी ॾिनिया ने इनजे मालिक जे हवाले करी ॾिनिया। पछे ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ वजल जी कसम हर मखलूक जाने थी ने मने थी कि आऊं अल्लाह जो रसूल आहियां, लेकिन जिन ने इंसान में से जो कुफार आहिनि वो मुंहिंजी नबूवत जो इकरार नाहे करना। अल्लाह अकबर। मदनी चैनल जा नाज़रीन अंदाज़ो तो करो कि हर मखलूक जो है ये आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जाने थी ने पहचाने थी, लेकिन बदकिस्मत लोग जो कि ईमान नाहे गिनिया विया, जिन ने इंस जो है वो नाहे जानना। इन वाक़े से पांखे सबक मिलियो कि अल्लाह पाक जा प्यारा नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जी पहचान सारी कायनात के आए। ऑल ऑफ द यूनिवर्स नो द स्टेटस ऑफ द होली प्रॉफिट। हत्ता के जानवर भी आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जे अगिया सर तस्लीम खम करंदा, यानी झुकी विनंदा। सज्जी मखलूक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी करे थी ने इन जो मुख्तलिफ तरीके से इजहार भी करे थी। तो पांखे भी खपे कि पां हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जी इताअत कर दे ने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जी सुन्नते ते अमल कर दे ने असल सआदत इनमें जाए कि पां दिल से ई मनी गिंजे ने जुबान से इकरार कर दे ने अमल से पोते जी गुलामी साबित कर दे। खुलाए कि हीज असल निजात ने हीज असल सआदत है। सलमान भाई, मैं एक यहाँ ये वाक्य पढ़ के एक बात जहन में आ रही है कि ये तो जानवर है ना। जी जी जी। बहरहाल जानदार तो है ना। अरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पत्थर भी यानी आपकी रिसालत की गवाही देते हैं। वाह वाह। वो जो सुतून आपने उसमें भी फरमाया था कि वो जो सुतून जब मिंबर शरीफ बना वो लकड़ी का जो सुतून था या लकड़ी का जो शाख का टुकड़ा था वो बच्चों की तरह रोने लगा। अल्लाह अकबर। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते शफकत फेरा तो वो रोना उसका बंद हो गया। तो ये तो बेजान चीजें भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मोहब्बत फरमाए तो जानवर तो बहरहाल फिर भी जानदार है। अल्लाह अकबर। तो इससे अंदाजा करें कि हम इंसान जो कि अशरफुल मखलूकात है, हमें किस कदर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी चाहिए। या मरहबा, बहुत खूबसूरत बात फरमाई आपने। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने ऊँट जो है वो जो बागी हो चुका था और काट रहा था, तो आका करीम जब तशरीफ लाए तो फिर उसने अपना सर जो है वो झुका दिया। हुजूर ने दस्ते शफकत फेरा तो करम फरमा दिया
اور سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ حضور تو وہ ہیں کہ مصیبت زد و شاد ہو تم کے ان سے نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی۔ عرب کا ماحول تھا نا، تو وہاں اونٹ جو تھے یہ زیادہ استعمال ہوتے تھے سواری کے لیے، آنے جانے کے لیے، بار برداری کے لیے۔ ابھی تو ہمارے پاس تو مختلف طرح کی جو ہے وہ وہیکلز موجود ہیں سفر کرنے کے لیے، ٹریول کرنے کے لیے، لیکن پہلے یہ اونٹ جو تھا یہ زیادہ استعمال ہوتا تھا اور یہ اس کی بڑی ویلیو ہوا کرتی تھی اونٹ کی۔ اور اس کو جی معذرت چاہتا ہوں، جی اس کو جو ہے نا انگلش میں کہتے ہیں شپ آف دا ڈیزرٹ، جی یعنی جو صحرا، جیسے عرب کا جو ہے نا خطہ ہے وہ صحرا اور ڈیزرٹ پہ ہی مشتمل تھا، جی۔ تو یہ اونٹ جو ہے شپ آف دا ڈیزرٹ کہلاتا ہے کہ کئی دنوں تک جو ہے بغیر پانی کے وہ صحرا میں چلتا رہتا ہے۔ تو صحرا کا جہاز اسے کہا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں حضور کی نظر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کی نگاہ آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ کہیں سفر کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی جو ہے نا، وہ مجھے ان کا نام بھی معلوم ہے لیکن میں ان کا نام ذکر نہیں کروں گا، میں روایت کا مضمون سنا رہا ہوں، بات جو ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے اس کی نکیل کو نہ کھینچا۔ اب جب اس کی نکیل کھینچی کہ ظاہر سی بات ہے ان کی گردن جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے، تو وہ گردن اس نے کیا کی، یوں اس نے پیچھے اس نے گردن کی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ ایسے نہ کریں کہ اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ نگاہ مصطفیٰ دیکھیں کہاں جا رہی ہے، حضور کا احساس، حضور کا خیال، یعنی وہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جانوروں کو بھی ناحق تکلیف دینا جو ہے وہ گوارا نہ فرمائیں۔ اللہ، کیا عظیم ان کی شان ہے، کیا اونچا ان کا مقام ہے۔ اور اختر بھائی، حضور کے جو ہے وہ مبارک زمانے سے پہلے جو دور جاہلیت تھا، ڈارک ایج تھا، تو وہاں تو مطلب یہ حال تھا کہ وہ کوئی مینڈھا، بعض روایتوں میں مینڈے کا ذکر ہے، بعض روایتوں میں مرغی کا ذکر بھی ہے، تو اس کو جو ہے وہ باندھ لیا اور لوگ اس پر کیا کر رہے ہیں، تیر اندازی کر رہے ہیں، یعنی نشانہ پریکٹس کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ جانوروں پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے، جانور کے منہ پر مارنے کی اجازت نہیں ہے، اسلام نے، پیغمبر اسلام نے اس سے روکا ہے، منع کیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقوق کے اعتبار سے دیکھیں، حسن سلوک کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی کردار لاجواب ہے، اور جانوروں پر بھی کرم نوازیوں کا اگر انداز دیکھیں تو یہ انداز بھی لاجواب ہے۔ اختر بھائی کیا فرماتے ہیں؟ بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام خوگو اسلامی رونو مدنی چینل کتون کو څنګه چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم ټول مخلوق کې الله پاک په ټول نه ډیر خواهش ورکړی دی، ډیر ښکلی دغه شانتي الله پاک خپل نبی لا ډیر زیات طاقت هم ورکړی دی، ډیر بهادر هم۔ حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دی چې څنګه د الله پاک آخري نبی، رستنی نبی، ټول خلکو کې ډیر زیات تاسو ښکلی وای، دغه شان چې ټولو نه بهادر هم تاسو وای۔ یو شپه د مدینې په خلکو باندې یو خطره غوندې محسوس شوه، انو لکه چرته زمونږ زمانه کې چرته لویه چرته دھماکه وشي، ډیر لوی आवाज راشي، نو خلک ویریدل او د کورونو راووتل، هغې आवाज پر خلکو لکه دو شروع کو، او چې خلک هغې आवाज پر راتلل، هغې نه مخکې نبي علیه الصلاة والسلام د هغې طرفه تاسو واپس را روان وئ، یو اس د پاسه تاسو سورلي کو الله تاسو سوار وئ، او تاسو چې خلکو لوکو تاسو خلکو لوئ چې بالکل مطلب یریږئ ما، اسم خبره نه ده، بالکل خیر ده، تاسو په آرام کور کې لاړ شئ لکه اوده شئ بد، او بیا ورته دام تاسو وئ، تاسو چې په اس باندې تاسو سورلي که تاسو سوار وئ، نو تاسو ورته ووایئ چې ما دی خو داسې تیز لکه دو والو دا اس چې کوم دی څنګه چې دریا وي، څنګه دریا چلیږي، دغه شان تاسو دام وایئ څنګه د داسې تیز دا اخې دې نه مخکې چې دغه اسو تاسو چې پې سورلي کوله دا بالکل کمزوری و او ډیر تیز به دی چلیدوم نه، خو نبی علیه الصلاة والسلام چې په ده باندې کېناستو، سورلي پې وکړه، نو د هغې د برکته الحمدلله
آقا چکم اسو اغم کم طاقت رالو اور دا سے بلکا دبی والو سنگت دریا بوبو چی تیز وانے روانی زما خوگو اسلامی روڑو مدنی چینل کتون گو دی کلی واقعینا مبارک واقعینا مگلا دا خبرہ پتہ ہو لگے دا کہ نبی علیہ السلام سنگتی عبادت رحمت او شفقت کی خپل مثال نہ لری دغه شانته په بہادری کې هم په دلیری کې خپل مثال نه لري او ټول خار چې په خوف باندې او په یره باندې او تاسو بالکل اطمینان سره ټول نه مخکې کې ځای له رسیدلی یې او واپس هم بیا راغلی چې بالکل خبره یې سم نشته مدنی چینل کے ناظرین حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے حسین و جمیل تھے ایسے ہی سب سے زیادہ دلیر بھی تھے ایک رات اہل مدینہ کو خطرہ محسوس ہوا تو لوگ اس آواز کی جانب دوڑے تاکہ خبر کر سکے کیا معاملہ ہے جب تک لوگ وہاں پہنچتے اللہ اکبر لوگوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار وہاں سے واپس تشریف لا رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے واہ 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 ہائے 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 سرکار فرما رہے ہیں گلی مک گئی نا یار کچھ بھی نہیں ہے اطمینان رکھو اور پھر ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے جس گھوڑے پر آپ سوار تھے ہم نے اسے دریا کی طرح پایا یا یہ فرمایا کہ دریا کی طرح تیز رفتار ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ لاغر اور کمزور تھا لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر سوار ہونے کی برکت سے یہ نہایت تیز رفتار ہو گیا اس مبارک واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صرف عبادت رحمت اور شفقت ہی کا نمونہ نہیں تھے بلکہ بے مثال بہادری قیادت اور حوصلہ مندی کے بھی پیکر تھے کہ جب ایسا معاملہ کوئی آئے نا تو گھبرانے والوں میں شامل ہو کر اور گھبراہٹ طاری نہ کی جائے بلکہ ان کو حوصلہ دیا جائے کہ مطلب اسوہ حسنہ میں یہ شامل ہے کہ لوگوں سے گھبراہٹ کو دور کیا جائے امیر سنت کا بڑا پیارا ایک واقعہ یاد آیا آپ ارشاد فرماتے کہ کسی زمانے میں حج کے موقع پر غالباً مینا میں آگ وغیرہ لگ گئی اب لوگ دوڑ پڑے ہے نا تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کا صدقہ ہے نا تو اس سے لوگ سیکھتے ہیں ان واقعات سے لوگ سیکھتے ہیں تو امیر سنت فرماتے ہیں کہ جب لوگ دوڑ رہے تھے نا تو میں نے حاجیوں کو پکڑ کے بول رہا تھا کیوں دوڑ رہے ہو کہ آگ لگ گئی تو بولا میں ان کو یوں موڑ دیتا کہ آگ کہاں لگی دیکھو بولا اتنی دور لگی بولا آپ کیوں دوڑ رہے ہیں یہاں پر آپ دوڑیں گے اور زیادہ لوگ دوڑیں گے پاؤں تلے کچلے جائیں گے لوگ ہلاکت ہو جائیں گے بولے حوصلہ دیا اور واقعی لوگ رک گئے بولا آگ تو واقعی بہت دور ہے ہم یہیں سے دوڑنا شروع کر دیں بہرحال اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی ایسا کوئی موقع آئے تو انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے جس قدر ممکن ہو گھبراہٹ کو دور کیا جائے اللہ پاک ہمیں اس اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا آمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے نصرت بالرعب روب دے نال میری مدد کیتی گئی واہ سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا روب ایک مہینے دے فاصلے دے اوتے دشمن دے اوتے پے جاندا سی سبحان اللہ یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دبدبا سی اللہ اے آپ دی ہیبت سی ماشاءاللہ اے آپ دا ایک مطلب روب دا عالم سی تے امام اہل سنت نے لکھیا ہے آپ فرماندے نے ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام میں صدقے یا رسول اللہ کیا شان ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا بیان یہ بھی آپ نے سن لیا دلیری دا بیان بھی سن لیا شجاعت دا بیان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمایا تے اللہ پاک سانو بھی جڑا نا جی مشکل حالات دے وچ ثابت قدم رہن دی توفیق عطا فرمائے بعض اوقات جدوں بندے نوں ہتھ پیر پے جاندے نے نا اودوں کوئی نہ کوئی کام جڑا وہ خراب ہو جاندا ہے اگ لگ گئی روڑا پی گیا جناب کی کرو بعض اوقات وال ہی بند کرنا ہوتا ہے ہوں وال بند کر دیو اگ آپ ہی بند ہو جائے
قریبی اللہ نہ کرے گھر اگ لگ جائے تو جناب نس پو دوڑ پو لالا لالا مچا چھڑنا تے اگے جو ٹر پینا یہ بجائے تسی جناب فائر بریگیڈ فون کرو نمبر پتہ ہی ہوتا ہے نہیں نمبر پتہ ہونا چاہیے موبائل میں بھی جڑا محفوظ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ادو بعد تھلی جا کے جڑا تہاڈا گیس دا وال ہے انہوں جا کے بند کر دیو انہوں بند کرنا کوئی مشکل کام نہیں ٹھیک ہے تہاڈے کول اگر پلاس وغیرہ یا کچھ اس طرح چیز نہیں کسی آنڈ گوانڈ کو پوچھ کے انہوں بند کر دیو جی انہوں بند کرو کہ آپ آٹومیٹک جناب اللہ نے مہربانی فرمائی تے وہ جڑا اگ لگی وہ بند ہو جائے گی انشاءاللہ بند نہیں ہوئی تو کم از کم کٹ ضرور ہو جائے گی تے بندے نو ہمت نال تے حوصلے نال کام لینا چاہیے اللہ سانو عافیت تے سلامتی عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ تھی کہ جہاں جانور بھی آیا کرتے تھے اور اپنی فریاد لے کر آیا کرتے تھے سبحان اللہ کوئی کائنات میں ہوگا کوئی ایسا دربار کسی بادشاہ کا کوئی ایسا ہوگا دربار کہ جہاں جانور بھی اپنی فریاد لے کر کے جو ہے وہ حاضری دیتے ہوں یہ دربار رسالت ہے یہ شان رسالت مآب ہے آئیے سنیں یوسف بھائی سے جی حضور کوئی شک نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رتبہ مرتبہ طاقت اختیارات اپنے محبوب کو عطا فرمائے اور اختیارات تو عطا فرمائے اس کے ساتھ ساتھ اپنی تمام مخلوقات کے دل میں ڈال دیا کہ یہ ہمارے لیے حاجت روا ہے واہ 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 انسان ہی تنقید کرتا ہے جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ انسان اور جنات میں ہی کفار باقی تمام مخلوقات سرکار کی محبت سے جو ہے سرشار نظر آتی ہے کیا بات لیکن سمجھنے اور سیکھنے کی بات یہ ہے سلمان بھائی کہ انسان اپنے آپ کو وہاں جا کے کھڑا کرے کہ جہاں محبت کا غلبہ ہو اس کے دل میں سرکار کی محبت پیدا ہو موضوع ہمارا یہ ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں کون کون آگے فریاد کرتا تھا میں آپ کو سناتا ہوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ نہ صرف انسان بلکہ چرند پرند جانور اور کائنات کی ہر شے آپ کے سامنے اپنی فریاد پیش کرتی ہے یہ محبت اور تعلق اتنا گہرا تھا کہ چڑیا اپنے بچے کی جدائی میں تڑپ کے سرکار کی بارگاہ میں آتی اور عرض کرتی اونٹ اپنی شکایت لے کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور ان کی فریاد سنی جاتی ہرنی بھی فریاد لے کے سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوتی ان کو پتا تھا مشکل کشا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو مشکل رہنی کہاں ہے رہنی کہاں ہے اور عقیدہ ایسا تھا کہ ان کو پتا تھا کہ میں جو فریاد لے کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں پوری ہونی ہے کام ہو جانا میرا کام ہو جانا میرا پکا کام ایسا عقیدہ ایسی سوچ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجات کے لیے تشریف لے گئے تو ہم نے ایک چڑیا دیکھی جس کے 2 بچے تھے اختر بھائی 2 بچے والی چڑیا دیکھی ہم نے ان بچوں کو پکڑ لیا ہم نے انہیں پکڑ لیا چڑیا آئی اور پھڑپھڑانے لگی وہ چڑیا کے بچوں کو جب پکڑا تو چڑیا آئی اور پھڑپھڑانے لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو دریافت فرمایا کس نے اس کے بچوں کے معاملے میں اسے تکلیف پہنچائی ہے کس نے اس کے بچوں کے معاملے میں اس کو تکلیف پہنچائی ہے اس کے بچے لوٹا دو پڑپڑا رہی ہے گویا سرکار کی بارگاہ میں عرضی پیش کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ میرے بچے یا رسول اللہ میرے بچے تو سرکار نے جیسے ہی واپس تشریف لائے فرمایا اس کے بچے لوٹا دو ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد ہاں یہی چاہتی ہے دا اسے در پر شترانے اسی طرح سلمان بھائی حضور کی بارگاہ میں کبھی اونٹ اپنی فریاد لے کے آتے ہرنی فریاد کرتی کبھی درخت سلام پیش کرتے اور کبھی پتھر
کلمہ پڑھتے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی زبان سمجھتے. واہ جی واہ. بس چڑیا اپنی زبان میں، اونٹ اپنی زبان میں، ہرن اپنی زبان میں، اور جناب یہ تو ہے نا، اور بے جان پتھر اپنی زبان میں. واہ جی واہ. اور سرکار اس پتھر کی زبان سمجھے، میں قربان. سرکار جانوروں کی زبان سمجھے، سرکار چرندوں پرند کی زبان سمجھے، اور صرف سمجھے نہیں، جو فریاد لے کر وہ آئے ان کی مدد کی جاتی، واہ جی ان واہ. کی فریاد رسی واہ فرماتے. واہ واہ. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سلام کرتے تھے. لکڑی کا ستون حنانا، ہاں ہاں. اللہ اکبر. جب یہ ستون سرکار کی جدائی میں رویا، جب سرکار کے لیے ممبر کا اہتمام کیا گیا، جب وہ ستون حنانا رویا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے اپنا دکھ کا اظہار کیا. آپ نے سمجھ لیا اور اس کو سینے سے لگا کے اس کی دل جوئی فرمائی. کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ مزید فرماتے ہیں، آج حضور کے دروازے پر ہر شخص اپنی بولی، اپنی زبان میں، اپنی فریاد اپنی زبان میں لے کے پہنچتا ہے، اپنی اپنی زبان میں لے کے پہنچتا ہے. کوئی ترجمہ کرنے والا بھی بیچ میں نہیں ہوتا، ٹرانسلیٹر تو ہے ہی نہیں. وہ آیا، اس وقت کیا ٹرانسلیشن ہوگی؟ عشق ترجمانی کرتا ہے. جب وہ حاضر ہوگا سرکار کی بارگاہ میں، عربی ہے، انگلش ہے، فرانسیسی ہے، جو بھی لینگویج لے کے سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے، کوئی ٹرانسلیٹر بھی نہیں ہوتا. سرکار کی بارگاہ میں جب عرضی کر رہا ہوتا ہے، سرکار اس کی سنتے ہیں، سمجھتے تو ہیں، سنتے ہیں اور اس کی فریاد کو پورا فرما دیتے ہیں. ایک اور جگہ فرماتے ہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم خود تو عربی بولتے تھے مگر ساری زبانیں سمجھتے تھے، یہاں تک کہ جانور کی بولیاں جانتے تھے، سمجھ لیا کرتے تھے. اس لیے اونٹوں، چڑیوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پر فریادیں کی اور دادیں پائیں، یعنی کہ ان کی فریاد کو سنا گیا. اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام صرف چڑیوں، چونٹیوں یعنی مخصوص جانوروں کی بولی سمجھتے تھے. اللہ اکبر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شجر و حجر، خشک و تر، ساری مخلوق کی بولی جانتے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے کوئی؟ وہ کہتے ہیں حضرت، وہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سبحان اللہ. باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا شان ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. آئیے، ہم کیوں پیچھے رہیں؟ ہم کیوں پیچھے رہیں؟ ہمیں اگر کوئی تکلیف پہنچے، جب ضرورت پڑے، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا کی فریاد پیش کریں، انشاءاللہ سنی جائے گی اور انشاءاللہ تکلیف مصیبت ٹل جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. سبحان اللہ. ایک ایڈ کر دوں ذرا. سبھی زبانوں کا معاملہ ہوا نا تو کہتے ہیں کہ آنسوؤں کی بھی ایک زبان ہوتی ہے نا. اب وہ شاعر نے کس اس کا مافیوس ضمیر کیا تھا پتہ نہیں، میں نے شعر پڑھا تھا. آپ یقین کریں ہم تو اپنے حساب سے لیتے نا، اپنے حساب سے تو مزہ آتا ہے کہ ہم تو چپ ہو گئے مگر فرحت، ہم تو چپ ہو گئے مگر فرحت، دیر تک بولتے رہے آنسو. اب وہ در رسالت پر حاضر ہو کر اشک بہائیں، وہ سمجھ رہے کہ میں کیا بولنا چاہوں. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. چاند شک ہو پیڑ بولے، جانور سجدہ کرے. چاند شک ہو پیڑ بولے، جانور سجدہ کرے. بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے. بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے. جو بھی آ رہا ہے جھولی بھر کے ہی جا رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے. جدھر جدھر بھی گئے
وہ کرم ہی کرتے گئے، جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ صدقے یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا وقت جو ہے یہ اختتام کو آ گیا ہے، اور بات تو یوں کہیے کہ ابھی شروع بھی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں عظمت، شان اور رفعت بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، مدنی مذاکروں کا سلسلہ کار انشاءاللہ ہفتے کو بھی مدنی مذاکرہ ہوگا، اور اتوار کو بڑا خصوصی مدنی مذاکرہ جو ہے یہ ہونے جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں جو بھی محافل میلاد جو ہے وہ عاشقان رسول کرتے ہیں، محافل سجاتے ہیں، اس میں شرکت کرتے ہیں، نعت خوان ہیں، جو بھی انجمنیں ہیں مختلف طرح کے، اس طرح جو میلاد کمیٹیاں مختلف ہوتی ہیں علاقوں کی، محلوں کی اور شہروں کی، اس طرح سے، تو ان کے لیے ماشاءاللہ الکریم بڑا ایک زبردست مدنی مذاکرہ اتوار کو انشاءاللہ الکریم ہونے جا رہا ہے، اور ہفتہ وار مدنی مذاکرہ یہ انشاءاللہ الکریم ہفتے کو ہوگا اللہ کی رحمت سے، اور پھر ربیع الاول شریف کے انشاءاللہ مبارک دنوں میں بھی مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوگا۔ تو عظمت رسالت کا بیان، شان رسالت کا بیان، علو رسالت کا بیان انشاءاللہ الکریم یہ امیر سنت کی زبان فیض نشان سے انشاءاللہ سنتے رہیں گے۔ ایک ہماری کہی ہوئی بات ہے اور ایک سچے عاشق کی عشق میں ڈوبی ہوئی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ دونوں باتوں میں کیا ہوتا ہے؟ تاثیر میں فرق ہوتا ہے۔ تو اس پر تاثیر میں فرق پر میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے، لیکن ٹائم چونکہ اختتام پذیر ہے تو ہم انشاءاللہ اس کو پھر نیکسٹ ٹائم اس کو لیں گے اور بات کریں گے۔ اور مدنی چینل دیکھتے رہیے، دل میں عشق مصطفیٰ بڑھاتے رہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں سیکھ کر ان پر عمل کرتے رہیے، دنیا اور آخرت کی خیر جمع کرتے رہیے۔ جمعہ مبارک ہو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جانے ہے وہ جہان کی درخت